اس دوران زید مسلسل تلاش حق کی خاطر جستجو میں مشغول رہے۔ نصرانیت اور یہودیت کی تعلیمات کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ غور و فکر کیا، لیکن ان کا یہ دل گواہی دیتا تھا کہ بس دین ابراہیم ہی اصل اور برحق دین ہے۔ مکہ شہر میں وہ رات دن اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کا نظارہ اور مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور یہ سوچ کر انتہائی افسردہ ہو جایا کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ جس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا تعمیر کردہ یہ مبارک گھر ہمارے اپنے ہی شہر میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مگر افسوس کہ وہ دین ابراہیم جس کی بنیاد توحید پر تھی، اس دین برحق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا۔ کوئی وسیلہ دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ اسی کیفیت میں شرک و بت پرستی سے اجتناب کرتے ہوئے وہ اپنی دانست کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے۔ لیکن یہ کہ دین ابراہیم کے مطابق اس ایک اللہ کی عبادت کا اصل طریقہ کیا ہے، نیز اس دین کی مزید تفصیلات کیا ہیں، اس بارے میں وہ مسلسل غور و فکر میں گم رہا کرتے تھے۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کا تعارف اور میل جول کا سلسلہ جاری رہا، تاہم اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ ایک بار جب اسی سلسلے میں جستجو اور تلاش کی غرض سے وہ ملک شام گئے ہوئے تھے، تب وہاں اسی بارے میں کسی راہب کے ساتھ کچھ تبادلہ خیال کی نوبت آئی۔ راہب نے ان کی گفتگو سننے اور ان کے خیالات جاننے کے بعد کہا، اے مکہ والے، تمہاری باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس دین کی تمہیں تلاش ہے وہ دین ابراہیم ہے۔ تم اس کی تلاش میں سرگرداں ہو، لیکن اس دین کا اب اس دنیا میں کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ اور پھر اس راہب نے مزید کہا، ہاں البتہ تمہارے ہی شہر مکہ میں عنقریب ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے جو اللہ کے حکم سے اس دین ابراہیم کی تجدید کرے گا، لہٰذا میری نصیحت یہ ہے کہ تم جلد از جلد واپس جاؤ۔ راہب کی زبانی یہ بات سننے کے بعد زید کو محسوس ہوا گویا متاع گم شدہ مل گئی ہو اور گوہر مقصود ہاتھ آ گیا ہو، چنانچہ انہوں نے فوراً ہی واپسی کی تیاری کی اور ملک شام سے شہر مکہ کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ اس سفر کے دوران راستے میں کسی ویران مقام پر رہزنوں کے ایک گروہ نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مارا گیا اور کوئی زخمی ہوا۔ زید بھی بری طرح زخمی ہوئے اور ان پر نزع کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ایسے میں جب آخری سانسیں چل رہی تھیں، زید نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی اور اپنے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھ فضا میں بلند کیے، اور پھر کپکپاتے ہونٹوں سے یہ دعا کی، یعنی اے اللہ، میں تو اس خیر سے محروم ہی رہ گیا، لیکن اب تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر سے محروم نہ رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی زید نے آخری ہچکی لی اور دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ زید کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ چنانچہ اس کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ مکہ میں دین اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور دین برحق کی طرف دعوت دینے کا مبارک سلسلہ شروع فرمایا، تب زید کے بیٹے سعید اور ان خوش نصیب ترین افراد میں شامل تھے جنہوں نے بہت جلد اس دعوت حق لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ دراصل سعید بن زید کی تو آنکھ ہی اس گھرانے میں کھلی تھی جہاں مشرکین مکہ کے اس ماحول سے مکمل بیزاری اور بے رغبتی پائی جاتی تھی۔ سعید کی تربیت ایسے باپ کی زیر نگرانی ہوئی تھی جو زندگی بھر تلاش حق میں سرگرداں رہا تھا، اور پھر اسی حق کی جستجو میں ہی دوران سفر اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر دل و جان سے لبیک کہتے ہوئے سعید محض تنہا ہی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب بھی مسلمان ہو گئی تھی،
جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے اظہار ثانیوں کے سلسلے زور و شور کے ساتھ شروع ہو گئے۔ مشرکین و مخالفین نے سر توڑ کوشش کی کہ سعید کسی طرح دین اسلام سے منحرف ہو جائیں اور دوبارہ اپنے پرانے دین کو اپنا لیں۔ اس مقصد کے لیے ترغیب و ترہیب سمیت تمام حربے آزمائے گئے، لیکن مشرکین مکہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ الٹا یہ صورت ہوئی کہ ان دونوں میاں بیوی نے مشرکین مکہ سے ان کی ایک انتہائی اہم اور بااثر ترین شخصیت کو چھین لیا، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہوا یوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں جب مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، انہی دنوں جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں، تب وہ انتہائی غیظ و غضب کی کیفیت میں بہن کے گھر پہنچے تھے، جہاں اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آتا دیکھ کر خباب تو کہیں چھپ گئے تھے، البتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بہن اور بہنوئی کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا، لیکن بالآخر جب انہوں نے وہاں قرآن کریم کی وہ آیات پڑھی جو اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی پڑھ رہے تھے، تب دیکھتے ہی دیکھتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دین اسلام قبول کرنے اور کلمہ توحید پڑھنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ضرور اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر مل سکے۔ اللہ حافظ۔